بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم آفیشیل۔ 3 یا 4 سٹوریز ہیں جو آج ڈسکس کریں گے۔ ایک تو کرک میں ایک بڑا امن جلسہ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں بہت بڑی تعداد میں احتجاج اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر، اور جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے وہ واپس نہیں جائیں گے۔ لیکن آغاز تھوڑا جو پی ٹی آئی کی انٹرنل پولیٹکس ہے اس پہ آج کر لیتے ہیں، کیونکہ شیر افضل مروت کا معاملہ ہو، حماد اظہر صاحب کا معاملہ ہو، پنجاب میں تنظیم نو کی بات ہو، کے پی کے میں فیوچر کی بات ہو، عمران خان صاحب کی رہائی میں کیا چیز تاخیر کا باعث بن رہی ہے، ورکرز کیا سمجھتے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے سوشل میڈیا پر۔ اور مین سٹریم پر اب شیر افضل مروت صاحب بہت زیادہ ان کو تقریباً ہر چینل لے رہا ہے، کیونکہ وہ جو بات کر رہے ہیں اس کی بینیفیشری بظاہر حکومت لگتی ہے۔ اچھا، ایک بات میں عرض کر دوں، شیر افضل ایک انتہائی جذباتی آدمی ہے، میں جانتا ہوں اس کو، اور مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میری اوپینین ہے، کہ وہ اگر خاموش رہیں اور خاموش رہتے تو صورتحال شاید بہتر ہو جاتی، لیکن ان کو استعمال کیا گیا ہے اور استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ایک جذباتی آدمی ہے اور بہت ساری گفتگو کرتے ہیں، کھلے دل سے کرتے ہیں، لیکن جس سچویشن میں وہ ہیں وہ اس کا اندازہ نہیں کر سکے، اور مجھے لگتا ہے کہ بس کسی یار دوست نے کام دکھا دیا ہے۔ تو ان کے جو انٹرویوز ہیں اس پر میں بھی کیونکہ جاتا ہوں، لائیو جاتا ہوں ٹک ٹاک پر بھی، یوٹیوب پر بھی، تو لوگ پھر سوال یہی کرتے ہیں شیر افضل مروت کے حوالے سے۔ ایک تو اس پر بات کرتے ہیں، دوسرا حماد اظہر صاحب کا ایک معاملہ ہے جس میں میں نے 4-5 دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ بنیادی طور پر خان صاحب نے 2 آدمیوں کا کہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو گرفتاری سے بچائیں، ایک میاں اسلم اقبال اور دوسرے مراد سعید صاحب، اور حماد اظہر صاحب کے بارے میں انہوں نے نہیں کہا تھا۔ اس پر مجھے جنید سلیم صاحب نے بھی وہ بھیجا، میں بہت عزت کرتا ہوں جنید صاحب، بڑے ماشاءاللہ ہمارے پیارے بھائی ہیں اور بہت ہی خلوص دل سے سب کام کرتے ہیں، سو انہوں نے بڑا، یعنی وہ میرے لیے بڑا ایک وہ اہمیت اور وزن رکھتی ہے وہ چیز۔ پھر اور بھی کچھ جرنلسٹوں نے کہ جی وکلاء سے بات کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں خان صاحب نے کہا کہ حماد اظہر بھی اپنے آپ کو اپنی وہ روپوش رہ سکتا ہے، میں نے یہ بات کہی ہے اس طریقے سے کہ جیسے میں نے جو کہا تھا وہ غلط تھا۔ اب سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حماد اظہر صاحب کی جو پارٹی کے لیے خدمات ہیں، کوئی اس سے وہ نہیں ہے، کوئی انکار نہیں ہے، پارٹی کے ساتھ ان کی لائلٹی پر بھی کوئی بات نہیں ہے۔ جو بات ہوئی وہ، اور ابھی جس طریقے سے پھر وہ بات اندر ہوتی ہے اور پھر باہر آ کے رپورٹ ہوتی ہے، اس میں بھی تھوڑا سا ایشو ہے۔ لیکن اس ساری کہانی میں اصل ایشو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ پارٹی کی قیادت فرنٹ پہ آ کے نہیں کر سکتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ کسی اور کو دے دے، جیسے میاں اسلم اقبال نے کیا۔ عمران خان صاحب انہیں لیڈر آف دا اپوزیشن بنانا چاہتے تھے پنجاب اسمبلی میں، لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ ان کو یہ پنجاب گورنمنٹ حلف بھی نہیں لینے دے گی۔ پھر خان صاحب نے کہا کہ آپ پارلیمانی لیڈر بن جائیں، انہوں نے کہا کہ وہ بھی ممکن اس طرح سے نہیں ہوگا، پرفارمنس متاثر ہوگی، میں اپنی جہاں پر بھی ہوں گا جو بھی ہماری ان پٹ ہوگی ہم پارٹی کو دیں گے، لیکن ورکرز کو ایک لیڈر چاہیے جو سامنے ہو۔ تو وہ ابھی جو صورتحال ہے، جو پنجاب گورنمنٹ کی بات چلی آ رہی ہے اور ان کی جو اپنی بچی کی شادی تھی اس میں بھی بڑی پرابلم تھی، اور پھر ورکر سوال کرتا ہے کہ جناب اگر یہ سب اپنی جانوں کے خوف سے نہیں آتے تو ہم کیوں آئیں؟ تو کیونکہ خان صاحب خود جیل میں ہیں، بشرا بی بی صاحبہ جیل میں ہیں، وہ تو نہ کسی سے گھبرائے، نہ انہوں نے کوئی ڈیل لی۔ تو میاں اسلم اقبال صاحب نے، بچر صاحب کا جو نام ہے جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے وہ میاں اسلم اقبال صاحب نے دیا، پارلیمانی لیڈر کا نام بھی انہوں نے دیا۔ پھر ابھی عالیہ حمزہ صاحبہ وہاں پر پورے پنجاب کا دورہ کر رہی ہیں، ہر جگہ جا رہی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے، اگر عمران خان جیل میں رہ سکتا ہے، بشرا بی بی صاحبہ جیل میں رہ سکتی ہیں، اور وہ وہاں پر ساری صعوبتیں برداشت کر کے بھی پولیٹکس کر رہی ہیں، تو مجھے بھی اگر گرفتار کر لیں گے تو کوئی بات نہیں۔ تو ان کا بھی بہت ایک افیکٹو رول ہے، اور اس میں میاں اسلم اقبال صاحب کی پوری ان کو بیکنگ ہے اس میں۔ تو حماد اظہر صاحب کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اپنا جو ایک آنرری ان کے پاس جو ڈیزگنیشن ہے اس کو چھوڑیں، مدد کریں، چھپ جائیں، بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں۔ اب میری بات ذرا آپ غور سے سنیے گا، آپ میرے بڑے محترم ہیں حماد صاحب، اگر آپ خان صاحب کو پیغام بھجوائیں کہ میری جان کو خطرہ ہے،
میں مرنے والا ہوں, مجھ پہ حملہ ہو جائے گا, مجھے پکڑیں گے تو مجھے ماریں گے, تو خان صاحب کیا کہیں گے آپ سے کہ اچھا آپ اپنی جان بچائیں اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو. لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو خان صاحب کے آفیشیل ٹویٹس ہیں ان میں نہیں ذکر حماد اظہر صاحب کا. اب میں اس کنٹروورسی سے میں نکل گیا ہوں. خان صاحب نے کہہ دیا وکلاء کو کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں ان کی کیونکہ جان کو خطرہ ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے, تو وہ بات صحیح ہو گئی ان کی, خان صاحب کی بات صحیح ہو گئی. اور میں جو بات ہے وہ میں یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ پیغام بھجوائیں گے بار بار کہ میری جان کو خطرہ ہے تو پھر آگے سے خان صاحب یہی کہیں گے. تو یہ کنٹروورسی تو یہاں پر ختم. لیکن آپ اگر نہیں آ سکتے تو کائنڈلی آپ اپنا عہدہ کسی اور کو دیں, خود سے والنٹیئر کریں اور پوری مدد کریں جیسے آپ کریں. آپ کی لائلٹی پر تو کوئی شک ہی نہیں ہے, کوئی آپ پر, ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی آپ نے بات کی ہے. اچھا جی, اب دوسری بات, ایک اور امپورٹنٹ بات جو سامنے آئی ہے کہ دیر از اے گروپ آف ایم این ایز, ان کی تعداد 4 سے 6 کے بیچ ہو سکتی ہے, اور 2 سینیٹرز ہیں. ان کے لیے بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ ان کو پارٹی سے نکالیں. میں نام نہیں لیتا ان کے, پارٹی کو بھی پتہ ہے, یہ کل منڈے ہے, ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں آیا, ہو سکتا ہے کل یا پرسوں آ جائے. کل مجھے یقین ہے کہ خان صاحب اس حوالے سے ضرور بات کریں گے کہ یہ وہ لوگ جو پارٹی جنہوں نے کمپرومائز کیا اور جو پارٹی کو چھوڑ گئے, خان صاحب بالکل کسی طرح سے بھی وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس وقت شبلی فراز صاحب ہیں, گوہر صاحب ہیں, شاندانہ گلزار صاحبہ ہیں, پھر سی ایم سابق جو ہیں وہ وزیر داخلہ شہریار افریدی صاحب ہیں, سی ایم خود جو ہیں وہ بھی, مطلب اب پارٹی میں ایک جو ہمیں نظر آتی ہے چیز کہ جیسے پولیٹیکل چیس بورڈ ہوتی ہے, اس میں اپنے مورے آگے پیچھے کرنے والی بات جو ہے وہ آتی ہے. اور خان صاحب ریئلائز کر چکے ہیں سب کچھ, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. اور ابھی جو بندہ بھی مثال کے طور پہ وہ جو فیصل سلیم صاحب جنہوں نے پیکا ایکٹ پر بھی سائن کیے, تو خان صاحب نے پوچھا کہ اس کی نومینیشن کس نے کی تھی, کون ان کو لے کے آیا تھا, تو خان صاحب کو بتایا گیا کہ یہ شبلی فراز کی چوائس تھے. تو خان صاحب, میں یہ بات آپ کو ایک مثال میں دے رہا ہوں, خان صاحب انڈرسٹینڈز ایوری تھنگ, کون کس کے پیچھے ہے, کیا کر رہا ہے. اور ابھی شیر افضل مروت پہ پورا میں ایک پروگرام کروں گا اگلے 1 آدھ دن میں, پوری تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا سارا معاملہ. اور پھر جو لوگ ساتھ میں ہیں, جو لوگ پروموٹ کر رہے ہیں, جو لوگ جو کچھ بھی کروا رہے ہیں, میں اینڈ پہ یہ میں کہتا ہوں کہ بہت بہتر ہوتا اگر شیر افضل مروت صاحب خاموشی اختیار کرتے, لیکن انہوں نے لیڈرشپ کو چیلنج کر دیا, اور جس نے خان کی لیڈرشپ کو چیلنج کیا وہ زیرو ہے. میں یہ بالکل ورکرز کی بات بتا رہا ہوں, میری اپنی خواہشات کا تعلق نہیں ہے. کچھ بھی کیا ہے, اگر آپ افطاری سے 5 منٹ پہلے روزہ توڑ لیں نا, تو وہ جو سارے دن کی بھوک پیاس ہے سب ضائع ہو جاتی ہے, اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے, چاہے 2 منٹ پہلے بھی آپ توڑ لیں. تو مروت صاحب آپ نے روزہ توڑ لیا, آپ کی بڑی قربانی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ استعمال ہو گئے, یہ بات بعد میں ہم کریں گے کہ کیا ہوا کیا. اب آ جاتے ہیں جی کرک میں, وہاں پر لوگ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہیں, اور امن یہ مارچ ہے, اور بہت زیادہ اس کے اندر جو نعرے ہیں اس میں جو ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بم نامنظور, اور بے بنیادی طور پر وہ کسی طرح کے بھی آپریشن کے خلاف ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ سٹیک ہولڈرز جو عوام ہیں ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کی جائے, اور ایک اندھا دھند آپریشن نہ کیا جائے, کیونکہ اس کی گنجائش اب انٹرنیشنلی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور پھر یہ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ وہاں پر ایک افغانستان کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ویسٹ کو اس میں ڈریگ ان کر لیں, ایک بے بنیاد الزام مجھے یہ لگتا ہے. لیکن اگر کوئی آپریشن ہوا تو پھر سوالات اٹھنا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح گلگت بلتستان میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پی ٹی آئی نے بہت زیادہ پاپولیرٹی ہے اس کی, اور خورشید صاحب جو ہیں, خالد خورشید صاحب وزیر اعلیٰ تھے یہاں پر, ان کو جس طریقے سے ہٹایا گیا اور جو کچھ بھی ہوا,
تو یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی بہت بڑی تعداد سڑکوں پر ہے. کشمیر کے اندر بھی میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا, جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس میں انڈین انفلوئنس آ گیا ہے, وہ انہوں نے وہاں پر مین پولیٹیکل پارٹیز کو فارغ کر دیا اور لوگ سامنے خود آ گئے. پنجاب میں بھی ایسا ہونے والا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں حماد اظہر صاحب اور دوسرے قائدین جو نہیں آ سکتے وہ والنٹیریلی اپنے عہدے چھوڑیں اور سپورٹ کریں, لوگوں کو خود نام دیں, خود پیچھے بیٹھ جائیں اور جو کام کرنے والا ہے اس کو آگے لائیں تاکہ کریڈٹ بھی اس کو ملے. اب یہ تو بات نہیں ہے نا کہ آپ نے آنا بھی نہیں ہے, آپ نے عہدے بھی رکھنے ہیں, آپ نے ساری مراد بھی لینی ہے, آپ نے ہیرو بھی اپنے آپ کو بنانا ہے, اور پھر آپ نے آنا بھی نہیں ہے, گراؤنڈ پہ بھی نہیں آنا, کسی کو لیڈ بھی نہیں کرنا. تو یہ چیزیں پارٹی کو نقصان دے رہی ہیں, عمران خان صاحب کو نقصان دے رہی ہیں. اگلی ویڈیو تک اجازت, اللہ نگہبان.